بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیٹی لیور ان جگر کی چربی کا ہومیوپیتھک علاج، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ آج ہم ایک ایسی خاموش بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو آپ آج کل ہماری طرز زندگی اور غیر متوازن خوراک کی وجہ سے بہت عام ہو چکی ہے، اور وہ ہے فیٹی لیور، یعنی جگر پر چربی کا چڑھ جانا۔ جگر ہمارے جسم کا وہ اہم انجن ہے جو خون صاف کرتا ہے اور توانائی بناتا ہے، لیکن جب اس انجن پر چربی کی تہیں جم جاتی ہیں تو یہ سست پڑ جاتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فیٹی لیور کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور میں آپ کے ساتھ اپنا وہ خاص ہومیوپیتھک نسخہ شیئر کروں گا جو جگر کی چربی کو پگھلا کر اسے دوبارہ تندرست بنا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اسی ترتیب سے فیٹی لیور کیا ہے اور درد کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ عام طور پر جگر میں تھوڑی بہت چربی ہونا نارمل ہے، لیکن جب یہ چربی جگر کے کل وزن کے 5 سے 10% سے بڑھ جائے تو اسے فیٹی لیور کہا جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں درد شروع ہوتا ہے۔ فیٹی لیور کا مریض اکثر اپنے پیٹ کے اوپری دائیں حصے یعنی رائٹ سائڈ کی طرف درد محسوس کرتا ہے، اور بھاری پن میں اسے محسوس ہوتا ہے۔ ہلکا ہلکا میٹھا درد بھی ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ درد پسلیوں کے بالکل نیچے ہوتا ہے اور مریض کو لیٹنے یا جھکنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے اسباب اور وجوہات کی بات کریں تو فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے، اس کی چند بڑی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 ہے غلط خوراک۔ زیادہ تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ اور چینی کا بے تحاشا استعمال اس کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا، خاص طور پر پیٹ کے گرد بڑھی ہوئی چربی بھی فیٹی لیور کا باعث بنتی ہے۔ ذیابیطیس، شوگر کے مریضوں میں اس کا خطرہ باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کولیسٹرول۔ خون میں چربی یعنی ٹرائی گلائسرائڈز کی زیادتی اگر ہو جائے تو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ سست طرز زندگی، ورزش نہ کرنا اور سارا دن بیٹھے رہنا بھی اس بیماری کو دعوت دیتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا احتیاط کر سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے، اور ہمیں کیا پرہیز کرنی چاہیے اس کے متعلق بھی ہم بات کریں۔ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ علاج سے پہلے ان باتوں پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہوگا، اور وہ ہیں روزانہ کم از کم 30 منٹ تیز چہل قدمی یا ورزش کرنا، بیکری کی تمام مصنوعات، مٹھائیاں اور کولڈ ڈرنک سے بالکل پرہیز کرنا، سبزیوں اور پھلوں سے دوستی کرنا یعنی ان کا استعمال بڑھا دینا ضروری ہوگا۔ وزن کو کنٹرول میں رکھنا بھی فائدہ مند ہوگا۔ اگلا اسٹیپ ہے ہمارا ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں اور ادویات کے بارے میں۔
تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ فیٹی لیور کے علاج میں جگر کی بہتری کے لیے جو میرا تجویز کردہ نسخہ ہے، جو میں نے کئی مریضوں کو دیا اور فائدہ ہوا، اس میں نمبر 1 پہ جو دوا ہے وہ ہے کارڈیس میرینس کیو میں، یعنی مدر ٹنکچر میں یہ دوا دی جائے گی، جگر کی چربی کو دور کرنے اور جگر کی خلیات کی مرمت کے لیے بہترین دوا ہے۔ نمبر 2 پہ آتی ہے چنانتھس، ایک دوا ہے، یہ بھی کیو یا مدر ٹنکچر میں استعمال ہوگی۔ یہ جگر اور پتے کے افعال کو درست کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور چربی کو پگھلانے میں مدد کرتی ہے۔ اور اگلی دوا ہے چیلیڈونیم، یہ 200 کی پاور میں استعمال کریں گے، جگر کی تمام بیماریوں کی بادشاہ کہلاتی ہے، یعنی اسے کنگ آف لیور میڈیسنز کہیں تو غلط نہ ہوگا، جو جگر کے بڑھنے اور درد کو ختم کرنے میں بہت مددگار ہے۔ جہاں تک ان کی خوراک کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں عرض کریں کہ یہ جو مدر ٹنکچرز کی 2 دوائیں جو نمبر 1 اور 2 پہ ہیں، ان دونوں کو ملا کے یہ صبح اور شام کھانے کے بعد 15 سے 20 قطرے پانی کے ایک کپ پانی میں ڈال کے استعمال کریں، اور اگر زیادہ تکلیف ہو تو دن میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور جبکہ ہماری جو تیسری دوا ہے چیلیڈونیم 200 میں، وہ صبح نہار منہ روزانہ ایک خوراک لی جانی چاہیے، اور بہتر فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جگر کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، یعنی کام نہ کرنا، یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور اس کو واپس اپنی جگہ پہ آنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ کم از کم ان دواؤں کا استعمال 2 سے 3 ماہ تک کرنا لازمی ہے، اور اس عرصے میں جو پرہیز آپ کو بتائی گئی ہیں اس پہ بھی عمل کریں تاکہ آپ کو صحیح رزلٹس مل سکیں۔ اس کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ اور LFT ٹیسٹ کروائیں ہر 1 مہینے کے بعد، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کو پیٹ کے دائیں حصے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے یا بھوک کم لگتی ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں، ہومیوپیتھی اپنائیں اور جگر کی قدرتی صحت بحال کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔